اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے دیکھو کئی لوگوں کو دیکھا میں، اے اللہ ہم کو بیمار مت کر، کسی کے ہاتھوں میں مت ڈال، کسی کا محتاج مت بنا، اٹھا لے اللہ۔ ارے نہیں کرنا رے ایسی دعا، ہو لے جلدی اٹھا لیا تو پھر وہ اکاؤنٹ ویسی رہ جاتا ہو، ایک دم جٹ بول کے کلوز ہو گیا تو کلیئرنس ہوا ہی نہیں، کلوز کیسا کر لیتا؟ کلیئرنس کر کے کلوز کرنا نہیں، کلیئرنس نہیں ہوا نا، یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری کلیئرنس ہونے نہیں دے رہی، سیکنڈ میں چل جا رہا آدمی۔ ہارٹ اٹیک نہیں ہونا، آدمی کو کلیئرنس ہونا، تڑپ تڑپ کے سکتے میں جانا، آہا جب ختم، 5 دن کے گناہ معاف، 10 دن کے گناہ معاف، 1 سال کے گناہ معاف۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، مگر ایک چانس بولتا ہوں میں آپ کو، بڑھاپے میں بھی اگر آپ کو راحت کی زندگی، سکون کی زندگی، مست زندگی، آہا پہلی صف میں بیٹھنے والی زندگی گزارنا ہے نا، تو آج شب برات میں توبہ کر لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی گناہ ہائچ نہیں تو اب کلیئرنس کس کا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو چانس اللہ سال میں 1 مرتبہ دیتا نا، یہ کلیئرنس کے لیے، یہ اکاؤنٹ کلیئر ہوتا، آپ کا پورا مکمل اکاؤنٹ آپ کا صاف کر دیتے، دل پاک، روح پاک، دفتر پورا کلیئر۔ پوچھے مولا کس لیے؟ کہا شب برات پا کے آیا ہے، توبہ والی رات میں توبہ کر کے آیا ہے، مغفرت والی رات میں مغفرت پا کے آیا ہے، معافی والی رات میں معافی مانگ کے آیا ہے، اور مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا، جو آج کی رات توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا، جو آج کی رات مغفرت پائے گا میں اس کو مغفرت عطا کروں گا، جو آج کی رات مجھ سے رحمت مانگے گا میں اس کو رحمت عطا کر دوں گا۔ اس لیے یہ راتوں میں توبہ کرتے تو بڑھاپا بھی سکون سے جاتا، ٹینشن نہیں رہتا بڑھاپے میں۔ انشاءاللہ کریں گے نہیں توبہ؟ آج کی رات سو نکو، جلدی جلدی مسجد کو آئے تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے بھاگ جاؤ نکو، ذرا آج کی رات مسجد میں بیٹھو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، ذکر کرو، وظائف پڑھو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، 1-2-3 باتیں اور میرے آقا کی رحمت کے سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ مگر ایک بات سن لو، نہیں ابھی تھوڑے لوگ آنا ہے، آئے بات بولتا ہوں، رہن دو۔ اب سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا ہے۔ حضور سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، ان میں جلیل القدر پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار۔ قرآن پاک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ رہنے دے۔ اللہ اکبر، زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی رہنے نہ دے، اے اللہ ان کو ہلاک کو برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ان کو ختم کر دے، ان کا ایک گھر نہ رہنے دے زمین کے اوپر۔ نوح علیہ السلام کافروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے گھر نہ رہنے دے مولا، ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اب حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے،
فمن تبغلی فإنہ منی ومن عصالی فإنک غفور رحیم. یہ بھی قرآن ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. اللہ اکبر. جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے اور جو میرا نافرمان ہے بس بے شک تو غفور اور رحیم ہے. یعنی کہ اللہ جو میری پیروی کرتا وہ میرا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جو میری پیروی نہیں کرتا اے اللہ وہ تیرا ہے. تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کر. تو غفور ہے، تو رحیم ہے. تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو رحم کر، یا چاہے تو تیرا معاملہ ہے، تو جو چاہے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تو غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. یعنی کہ تو عذاب دے یا رحمت کر تیرے بندے ہیں. اللہ کے حوالے کر دیا، تو جو چاہے کر. حضرت ابراہیم نے کہا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو بدکار ہیں وہ تیرے ہیں. اللہ کے حوالے کر دیا بدکاروں کو. اور حضرت نوح علیہ السلام نے تو کہا ان کے گھروں کو رہنے نہ دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے، مگر قربان جائے رحمت للعالمین پر. کیا نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. شرم آنا چاہیے لوگوں کو. ایسے نبی کے متعلق جو ہے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں لوگ، پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں. اسی لیے اللہ کا یہ عذاب آ رہا ہے. پورے لوگ بولے آتا ہی نہیں پٹھا، دیکھ لو، بولے آتا ہی نہیں، بولے خلاص ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ بولے اے سالے 4 جگہ خصہ پلٹ گیا، پورا تختہ پلٹ دیا اللہ تعالیٰ بولے. کیونکہ جب قوم نبی کی گستاخ و بے ادب ہو جاتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ عذاب کو مسلط کر دیتا ہے. جب قوم انبیاء، اولیاء، صلحاء کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے تو ایسی قوم پر اللہ عذاب مسلط کر دیتا ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب جب بے ادبیاں بڑھ گئی، جب جب گستاخیاں بڑھ گئی، جب جب لوگ نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ برائی کرنے لگے، اللہ نے عذاب کو مسلط کر دیا. اور ایسا عذاب مسلط ہوا قوم کی قوم تباہ ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. آج وہی دن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. آج وہی خوف مسلمانوں کے بیچ میں پیدا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے. گستاخیوں، بے ادبیوں کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت ہے. جب تک تم گستاخیوں، بے ادبیوں کا دروازہ بند نہیں کرو گے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. یہ عذاب کو ٹلانا چاہتے ہو تو گستاخیاں بند کرو، بے ادبیاں ختم کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، دیوانے، چاہنے والے غلام بنو. اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بنو. اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ فضل فرمائے گا. مگر اب آؤ دیکھو پیارے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے یا تو بخش دے، تیری مرضی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مولا جو میری نافرما برداری کرتا ہے وہ مجھ کو دے دے، جو نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ کر. حضرت نوح نے کہا اے اللہ ان کے گھروں کو ہلاک و برباد، تباہ و تاراج کر دے. مگر پیارے مصطفیٰ کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا الطالحون لی، اے اللہ اس زمین پر جتنے گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں وہ میرے ہیں. والصالحون للہ، جتنے نیک ہیں، اچھے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، پاک دامن ہے، وہ سب تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنے نیکوکار ہیں وہ تیرے ہیں، جتنے گناہگار ہیں وہ میرے ہیں. وہ پیغمبروں کی بات الگ تھی، یہ رحمت للعالمین کی بات الگ ہے.
کہا الطالعون لی الطالحون لی، اے اللہ سارے گناہگار بدکار سیاہکار میرے لیے ہے، وہ میرے ہیں، والصالحون للہ، اور سارے نیکوکار سب للہ تیرے لیے ہے۔ اے اللہ نیکوکاروں کو تو رکھ لے، گنہگاروں کو مجھے دے دے۔ کیا شان ہے رحمت للعالمین کی، قربان جاؤ یار، اللہ نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اب بس ایک بات سنا کر دیتا ہوں میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج کی رات گناہ معاف ہوں گے، مغفرت ہوں گی، توبہ ہوں گی، توبہ قبول ہوں گی، مجدے رحمت عطا کیا جائے گا۔ سمندر کے پانی کے خطرات کے برابر بھی کسی کے گناہ ہو آج کی رات میں معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرط بس ایک ہے، ان لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جو زنا پھر کبھی نہیں کرنے کا پکا ارادہ کریں گے، اور جو اب تک ہو گیا ہے اس پر توبہ کریں گے۔ لیکن آج کے بعد بھی اگر کوئی زنا باقی رکھنا چاہتا ہے، ویسے آدمی کی توبہ آج کی رات قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے آج وعدہ کرنا ہے، اے اللہ پھر میں کبھی زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج کی رات معافی ملے گی، ہر ایک کو ملے گی، مگر اس کو نہیں ملے گی جو شراب پیتا ہوگا۔ لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے آج کی رات معافی ملے، تو پھر اس کو آج یہ عہد کرنا پڑے گا، وعدہ کرنا پڑے گا اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اے اللہ تجھے اپنا رب جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شراب نہیں پیوں گا، شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب وہ ایسا ارادہ اور وعدہ کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ آج کی رات اس کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کل بھی شراب پیوں گا، پرسوں بھی پیوں گا، بعد میں بھی پیوں گا، تھوڑے دن کے بعد پیوں گا، تو پھر ایسے شخص کی توبہ آج کی رات قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ اگر ہم ان گناہ گاروں میں سے ہیں تو پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں یہ گناہ چھوڑنا ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو آج کی رات صرف توبہ کی رات نہیں ہے، حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو آج کی رات گناہ چھڑانے کی بھی رات ہے۔ بندوں کے گناہ چھڑا رہی ہے، کہاں یہ گناہ چھوڑ دے تیری توبہ آج کی رات قبول کر لی جائے گی۔ پھر آج کی رات جوا کھیلنے والے، اب تو اتنے ہو گئے سٹے باز، اتنے پہلے تو بھی خالی پتے لے کے بیٹھتے تھے سٹا کھیلنے، اب تو میچ ہو گیا تو سٹا کھیل رہے ہیں، کوئی بھی بات ہو گئی تو اس کے اوپر سٹا کھیل رہے ہیں۔ بعض لوگ تو سنے کہ جو ہے یہ یوکرین کی اور جو ہے روس کی جو جنگ تھی اس کے اوپر بھی سٹا کھیل رہے ہیں۔ اتنے بدماشاں ہو گئے ہماری قوم۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اب اندازہ کیجئے گا کہ آج کی رات جوا کھیلنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ یہ ارادہ کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے کہ اے اللہ میں آج کے بعد کبھی سٹے بازی جوئے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی یہ گناہ والا عمل نہیں کروں گا، تو پھر آج کی رات اس کی بھی توبہ قبول ہوگی۔ چوتھا شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، اس کی بھی توبہ آج کی رات قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ریلیشن آپ کے ماں اور آپ کے باپ کے ساتھ خراب ہے تو آج اپنے ماں باپ سے پہلے معافی چاہو، پھر اللہ سے معافی چاہو، اللہ معاف فرمائے گا۔ ماں باپ کا دل دکھا ہوا ہے، ان کے دلوں میں تمہارے لیے خلش اور برائی پڑی ہوئی ہے، پھر تم آج کی رات معافی چاہ رہے ہو، ادھر دل جل رہا ہے، ادھر مصلے پہ آنسو گر رہے ہیں، توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ سے معافی چاہو، ماں باپ اگر معاف کر دیں تو پھر اللہ بھی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ پھر پانچواں وہ شخص سود خور، سود کا کاروبار کرنے والا۔ ہمارے معاشرے میں تو اتنا عام ہوتے جا رہا ہے سود، اتنا عام ہوتے جا رہا ہے، اللہ معاف کرے ہمارے سود خوروں پر۔ مسلمانوں کے محلوں میں، بستیوں میں، گلیوں میں سود خور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں سود کا، تجارت کر رہے ہیں سود کی۔ وظیفے پہ جو ہے آئے، وظیفہ ملتے ہی اس کی جو رقم ملی سود کے اوپر دے رہے ہیں، استغفر اللہ۔
اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرے جو اپنے گھر کی خاطر، علاج کے خاطر، شادی کے خاطر، بچوں کے خاطر، اس کے خاطر اس کے خاطر سود پہ پیسے لیتے آتے ہیں. میرے اسکول میں آ کے بیٹھ کے ماں باپ بولتے ہیں 10,000 روپے کتابوں کے، ڈریسوں کے، بچوں کے، 2-4 بچوں کے 10,000 روپے. بولے مولانا پیسے نہیں تھے، جا کے انٹرسٹ پہ لے کے آیا ہوں. بولتا میرے کو، میں بولا کیسا ظالم میرے بدبخت، 10,000 روپے انٹرسٹ پہ لیتا. کیا کریں گے مولانا، پیسے نہیں ہے. کہیں کو پیدا ہوا، کیا کر سکتا؟ 10,000 روپے اگر نہیں کمایا کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں لاٹھور زندگی گزار رہا ہے؟ 9 بجے کام کو جانے کے بجائے 12 بجے بستر میں سے اٹھتا تو ایسی قوم کو سود پہ پیسے لے لانا پڑے تو اور کیا کام پڑ جائے گا. جب کام سیکھنا ہے، لاٹھوری آوارہ کر دی، عیاشی، فلموں میں، چبوتروں پہ دوستوں کے ساتھ رات رات دن دن گزار دیتے ہیں. کام کاج کی کنہیں خبر نہیں، فکر نہیں، ہنر سیکھنا نہیں معلوم، علم حاصل کرنا نہیں معلوم. پڑھنے کے دور میں عیاشی کرے، سیکھنے کے دور میں لاٹھوری کرے. اب زندگی پوری آ کے سود کے اوپر پڑ گئی. محنت نہیں کرے، زندگی کا صحیح مقصد مکمل نہیں کرے. آج زندگی آ کے پوری جو ہے جان کے اوپر عذاب بن گئی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، سود خور کی دعا بھی آج کی رات قبول نہیں ہوتی، بشرط ہے کہ اگر سود خور اگر آج یہ ارادہ کر لے کہ اللہ میں آج کے بعد نہ سود پہ پیسہ لوں گا نہ سود پہ پیسہ دوں گا، سود کے قریب نہیں جاؤں گا، سچے دل سے تجھے اپنا رب جان کر وعدہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں، اگر یہ کہہ کر وہ اللہ کی بارگاہ مغفرت چاہے تو اللہ آج کی رات اس کو بخش دے گا. تو اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو، اور یہ بڑے کبیرہ 5 گناہ، زنا کا گناہ، چوری کا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، سود خوری کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ، یہ 5 گناہوں سے آج کی رات سچے دل سے توبہ کریں اور پھر کبھی نہ کرنے کا عہد کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرمائے گا، اس کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی.